السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضى۔ اپنا عامل خود بنی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین سامعین، اسماء الحسنہ کتنے ہیں آپ لوگوں کو پتہ ہے؟ ہر ایک اسم کے اپنے ذاتی فائدے ہیں۔ مجھے شاید یاد نہیں، لیکن کئی اعمال میں نے اسماء الحسنہ سے بھی بتائے کہ اس کے عامل بننے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ آج ایک عمل آپ لوگوں کے لیے لایا ہوں، اس کو کرو گے تو انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا۔ یہ عمل یعنی اس کے بہت فائدے ہیں۔ آج صرف موکل کو حاضر کرنے کے عمل بتاتا ہوں۔ ہے عمل مشکل، لیکن بتاتا ہوں۔ اگر کوئی اس کو نہ کر سکا تو پھر تسخیر عالم کے لیے دوسرا عمل ہے، وہی بتاؤں گا۔ آپ لوگ کمنٹس میں مجھے بتانا کہ تسخیر عالم کا عمل بھی دے۔ جو عمل ابھی بتانے جا رہا ہوں چلا 40 دن کا ہی ہے، لیکن میں نے یہ وضاحت بھی کی کہ 20 دن اور 21 دن کیا ہوتا ہے، 40 دن 41 دن کیا ہوتا ہے۔ تو عمل میں ذرا بتا دیتا ہوں، پھر اس کی اور وضاحت کروں گا۔ دستغیب کے لیے آپ لوگوں نے روزانہ 35,000 دفعہ پڑھنا ہے، احب جبرائیل بحق یا وہاب۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اسکرین پر بھی نظر آئے گا۔ یہ عمل آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، ہر روز تقریباً 35,000 پڑھنا ہے تو 14 لاکھ بن جائے گی۔ اب کتنی ٹائم میں پڑھنا ہے اس کی مجھے پتہ نہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ 41 دن بعد ایک موکل ملے گا، اس سے جتنا بھی رقم مانگو گے روزانہ مصلح کے نیچے ملتی رہے گی۔ اور عمل احب جبرائیل بحق یا وہاب، احب جبرائیل بحق یا وہاب، احب جبرائیل بحق یا وہاب، دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ عمل تھوڑا مشکل ہے، لیکن کیونکہ آج کل لوگ موکل کو کچھ زیادہ ہی پسند کرتے ہیں، جنات کا دور بھی چلتا رہا ہے، تو اس لیے یہ بتا دوں۔ جلالی اور جمالی پرہیز کے ساتھ 41 دن تک عمل کرنا ہے۔ یہ عمل 40 دن کرو گے یعنی 35,000 مرتبہ روزانہ پڑھو گے تو 14 لاکھ 40 دن میں پورا ہوتا ہے۔ کیلکولیٹ کرو گے آپ کو نظر آئے گا، لیکن موکل 41 دن کے بعد یہ یاد رکھنا۔ 41ویں دن آپ لوگ 35,000 اور پڑھ سکتے ہو، اس کے اوپر آ جائے گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چلا آپ لوگوں کو 40 دن کا ہے، موکل 41 دن کے بعد۔ مصلح ایسا رکھنا ہے کہ نہ اس پر کوئی اور نماز پڑھیں، کیونکہ تمام چیزیں آپ کو مصلح کے نیچے مل جائے گی، اور پھر جتنے رقم مانگو گے آپ کو مصلح کے نیچے ملے گی۔ پھر کیا ترتیب میں ان سے پوچھ لیں، یا تصور یہ کریں کہ مجھے اتنی رقم چاہیے اور اس لفظ کو پڑھتے رہیں۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا کہ اس کے بعد آپ کہیں کہ مجھے اتنے کروڑ اتنے لاکھ چاہیے، میں نے فلاں جگہ مسجد بنانی ہے، فلاں کرنی ہے، نہیں، اس طرح ہرگز نہیں۔ میں انشاءاللہ بتاؤں گا، لیکن ٹائم میرے پاس ابھی تھوڑا ہے کہ ان اللہ والوں کے سامنے خزانے اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں سے پردے ہٹاتے ہیں، پھر خزانوں کو ہاتھ کیوں نہیں لگاتے اور مزدوری کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے اپنی نیت کو صاف کریں کہ مجھے اتنی دولت ملے گی تو اتنے مال اتنی چیزیں فلاں کروں گا نہیں۔
آپ کی گھر کی ضرورت 100 روپے ہے تو 100 روپے تصور میں کریں. آپ کی گھر کی ضرورت 1000 روپے ہے تو 1000 کریں. بے شک آپ کا گھر بڑا ہے، رئیس ہے، کوئی مسئلہ آیا ہے، 1,00,000 کا تصور کر رہے ہیں. لیکن خیال کرنا کہ نہ مسجد میں دینی ہے نہ کسی اور میں. یہ نظام ایک انوکھا نظام ہے، اس میں ہاتھ نہ ڈالے تو بہتر ہوگا. اگر ہاتھ ڈالنا ہے تو کسی مقام پر کھڑے ہو کر اس میں ہاتھ ڈالنا ہے. ہر کسی کے بس میں نہیں ہوتا. بیڑ کے چتو میں ہر کوئی ہاتھ ڈالتا ہے یا وہی ڈالتا ہے جس کو پن آتا ہے. سام کو ہر کوئی پکڑتا ہے یا جس کو سام کے ڈسنے کے بعد اس کی تمام ترکیب کا پتہ ہوتا ہے وہ پکڑتا ہے. یہ نظام ذرا یہاں پر بھی یہ باتیں سوچ لیں کہ ہر کوئی اس میں ہاتھ نہ ڈالے. عمل میں نے بتا دیا ہے، اس طرح کر لیں تو آپ کو فائدہ ہوگا. لیکن یہ نہ کریں. کیوں؟ یہ ایک نظام عالم ہے، چل رہی ہے. ہر کسی کے بس کا کام نہیں کہ میں یہ کروں گا یہ کروں گا. اس چھوٹی سی ویڈیو میں زیادہ وضاحت نہیں کرتا، بس اتنا ہی یاد رکھنا کہ موکل کو اس طرح کرنا ہے. درمیان میں کوئی مسئلہ آئے تو بے شک کال کر سکتے ہیں. اللہ حافظ.